أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 35. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. And we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise, and eat therefrom in ease and abundance wherever you will, and do not approach this tree, lest you be among the wrongdoers. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان اصل میں اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے. یعنی وہ بنایا گیا تھا جنت میں ہی رہنے کے لیے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ انسان دنیا میں ہمیشہ خوشی کے لمحات، خوشی کا وقت اس کا کم ہے، ٹینشن اور غم کے لمحات زیادہ ہے. اس لیے کہ وہ فطرت سے جو اس کا نیچر ہے وہاں سے ہٹایا گیا ہے. اب جیسے مچھلی کی فطرت کیا ہے؟ پانی میں رہنا. اگر آپ اسے پانی سے نکال دیں تو بے چین رہے گی. اسی طرح سے ہماری فطرت میں ہے اور ہم اسی طرح کی زندگی چاہتے ہیں اور وہی یہاں بنانا چاہتے ہیں دنیا میں، حالانکہ وہ بنتی نہیں. تو پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اصل جو مقام ہے، جو منزل ہے، وہ جنت ہے. وہاں سے ہم ادھر آئے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہیں. دوسری چیز جو اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا. اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حلال چیزیں دی ہیں، گن نہیں سکتا انسان. یعنی استعمال کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، برتنے کے لیے ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن جو منع کردہ چیزیں ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. 2, 4, 10 پیس گن سکتا ہے انسان کہ یہ چیزیں نہیں کھانا، ان کے قریب نہیں جانا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں کہا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ بڑا رحمان ہے، انتہائی رحم کرنے والا. جو کھانے کے لیے، جو یوز کرنے کے لیے دیا ہے اس میں بھی اس کی رحمت ہے، اور جس سے منع کیا ہے اس میں بھی اس کی رحمت ہے. دوسری چیز اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ
ہر انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں، جیسے آدم علیہ السلام کی زندگی میں ایک ویک پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ یہاں نہیں جانا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش کا، امتحان کا ایک پوائنٹ رکھ دیا ہے، اسے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ میری زندگی کی کون سی کمزور پوائنٹ ہے جہاں جا کر کے میں اللہ رب العزت کا حکم توڑ سکتا ہوں یا توڑ دیتا ہوں، اور اس سے نمٹنے کے لیے انسان کو ہر وقت کانشیس ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ، کہ اس درخت سے نہ کھانا نہیں کہا، اس درخت کے پاس مت جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں اللہ سے دور کر سکتی ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں ان کو معلوم کرنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، کن جگہوں پر جاتے ہیں تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، کن چیزوں کو، کون سی چیزیں ہماری ویکنس ہے، کمزوری ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور ظالم کیسے؟ کہ جب انسان اللہ کا کوئی حکم توڑتا ہے، چاہے وہ کسی کے کہنے سے ہو یا اپنے نفس کے کہنے سے، اصل میں وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس آیت سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔